بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، AWC ایگری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طاہر ندیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اور پاکستان میں جہاں سبزیاں، اجناس اور دیگر پھل اور فروٹ کاشت ہوتے ہیں، وہاں سب چیزیں اپنی اہمیت کی حامل ہیں۔ وہاں جو سبزیاں ہیں وہ اپنا کلیدی کردار رکھتی ہیں۔ بدقسمتی سے جیسے ہی ملک میں آبادی بڑھ رہی ہے، سبزیوں کی کاشت کا اور فراہمی کا جو معیار ہے وہ گر رہا ہے۔ عام طور پر سبزیاں شہر کے ارد گرد کاشت کی جاتی ہیں، اور عام طور پر انہیں شہر کا جو سیوریج پانی ہے وہ لگایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے سبزیوں کی جو کوالٹی ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے، جس سے نہ صرف بیماریاں پھیل رہی ہیں بلکہ لوگوں کی صحت بھی خراب ہو رہی ہے۔ ناظرین، اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے محمد نواز شریف زرعی یونیورسٹی نے کچن گارڈننگ کے حوالے سے ایک پروگرام لانچ کیا ہے، جس کے تحت نہ صرف وہ مختلف سبزیوں کی پنیری تیار کرتے ہیں بلکہ وہ پنیری شہریوں کو فراہم کرتے ہیں، اور انہیں گھروں میں کچن گارڈن کے طور پر ایک گارڈن تیار کرنے کا، باغیچہ تیار کرنے کا طریقہ کار بھی بتاتے ہیں اور انہیں آگاہی دیتے ہیں۔ ناظرین، اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نبیل احمد اکرام صاحب۔ ان سے بات کریں گے کہ یہ پروجیکٹ کیا ہے اور یہ یونیورسٹی اس پروجیکٹ کے حوالے سے شہریوں کی کس طرح خدمت کر رہی ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک کمیونٹی سروس کا پروجیکٹ ہے۔ ہمارے وائس چانسلر جناب پروفیسر ڈاکٹر آصف علی صاحب نے اس پروجیکٹ کو 2017 میں شروع کیا، اور ان کے ویژن کے مطابق کہ ہم نے اپنی کمیونٹی کو گرین کرنا ہے اور ایک ہیلدی کمیونٹی بنانا ہے۔ جیسا کہ آپ نے آلریڈی بتایا کہ ہمارے جو لوگ جو سبزی کھا رہے ہیں وہ سیوریج کے پانی پہ پک رہی ہے، اور وہ الٹیمیٹلی کینسر کا باعث بن رہی ہے، وہ سبزی ہیپاٹائٹس کا باعث بن رہی ہے، اور اس سے ہمارا میڈیسن بجٹ پڑ رہا ہے۔ تو یونیورسٹی اس میں کیا کر رہی ہے؟ یونیورسٹی اس میں ہیلدی اینڈ ریڈی ٹو ٹرانسپلانٹ جو صحت مند سبزی کے پودوں کی پنیری ہے وہ نہ صرف کمیونٹی کو دے رہی ہے، کمیونٹی کو ٹریننگ دے رہی ہے یہ کس طرح یہ سبزی آپ نے لگانی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچن گارڈننگ کے حوالے سے نہیں چاہتے ہیں، آبادی بڑھ رہی ہے، گھر تنگ اور تاریک ہوتے جا رہے ہیں، اب ہمارے پاس کوئی گراسی پلاٹ نہیں ہے، ہم اپنے گھر کی چھت کے اوپر سبزیاں لگا سکتے ہیں۔ گھر کی چھت کے اوپر بھی جگہ کم ہے تو ہم ورٹیکل ویجیٹیبل گارڈننگ کر سکتے ہیں۔ کسی بھی ایسی جگہ جہاں 6 سے 8 گھنٹے تک سورج کی روشنی آئے وہ ہم سبزیاں لگا سکتے ہیں۔ میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ہمارا کچن ہے، کچن کے اندر ہر کچن کے اندر ایک چھوٹی سی ونڈو ہوتی ہے۔ اگر ہم اس کچن کی ونڈو میں ایک کنالی کے اندر کچھ مٹی وغیرہ ڈال کے، پھل والی مٹی ڈال کے، اس کے اوپر خشک دھنیا ہر گھر کے اندر موجود ہوتا ہے، وہ اس کے اوپر کاشت کر دیں تو ہمیں اپنے ہر سالن کے لیے تازہ دھنیا اپنے کچن کی ونڈو سے مل جائے گا۔ تو ڈاکٹر صاحب، یہ یونیورسٹی کا بڑا خوش آئند اقدام ہے۔ اب ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو آپ سبزی یا یونیورسٹی میں جس کی سیڈلنگ تیار کرتے ہیں وہ کون کون سی سبزی ہے، اور کس کس موسم کی وہ سبزی آپ تیار کرتے ہیں؟ جی، آپ کا سوال بڑا اچھا ہے۔ ہم موسم گرما کی ساری سبزیاں، موسم سرما کی ساری سبزیاں، اس کے علاوہ جو ہماری ایگزاٹک ویجیٹیبلز ہیں کہ جو ہائی اینڈ مارکیٹ کھاتے ہیں، جو لاہور وغیرہ میں یوز کی جاتی ہیں، یعنی کہ جیسے بروکلی ہوگی، جیسے پاک چوئی ہوگی، جیسے پارسلے ہو گیا، تو یہ ساری سبزیاں بھی ہم اگاتے ہیں۔ اب جیسے آج کل اب موسم گرما کی تمام سبزیوں کی صحت مند پنیری یونیورسٹی میں موجود ہے۔ آپ کوئی بھی یہ پنیری خریدنا چاہتے ہیں تو ہمارا ویجیٹیبل نرسری ٹنل بلاک سی جامعہ ازہریہ ملتان سے 7 روپے فی پودا کے عوض خرید سکتے ہیں۔ شروع میں ہم نے یہ پودے کمیونٹی کو فری آف کاسٹ دینا سٹارٹ کیے، مگر یہ تھوڑی سی منیمل کاسٹ جو اس کی 7 روپے اس وجہ سے رکھی ہے، جب آپ کسی چیز پہ پیسہ خرچتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، آپ اس کی کیئر کرتے ہیں۔ ایک میں آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کرتا چلوں کہ یہ جامعہ ازہریہ ملتان سبزیوں کی پنیری پہ کیوں آئی۔ میں نے کچن گارڈننگ سٹارٹ کر لی، میں نے بازار سے بیج لے لیا، میں ایک لے مین ہوں مثال کے طور پہ، میں نے بیج گھر میں لگایا، میں اسے پراپر، مجھے طریقہ نہیں آتا تھا کہ وہ کس طریقے سے بیج صحیح ہوگے گا، میں نے بیج لگایا، خدا نخواستہ بیج نہیں ہوگا، تو جو میرا انیشیٹو تھا، جو میری ولنگنیس تھی، جو میرا شوق تھا، وہ بیج کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا۔ تو یونیورسٹی نے اس میں کیا، ہمارے ویس صاحب کا یہی تھا ویژن کہ ہم لوگوں کو اس طرح ہیلدی اینڈ ریڈی ٹو ٹرانسپلانٹ سیڈلنگ دے، لوگ اپنے گھروں میں لگائیں اور یہ پودا میچور ہو کے ان کو فروٹ دے۔ تو اس سے الحمدللہ ہمیں بہت پازیٹیو اس کا رسپانس ملا ہے۔ تو اس سے یہ اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں، یہ آپ کو بالکل پودا نیچے سے ایسا لگ رہا ہے کلفی کی طرح نظر آ رہا ہے۔ اس کے لیے ایک خاص ٹرم ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں روٹ پروننگ۔ اس کی ہم نے جڑوں کی پروننگ کی ہے۔ جب جو ناظرین دیکھ رہے ہیں یہ پروننگ کیسے کی ہے، یہ کلفی کیسے بنی ہے، جڑیں اس کے ارد گرد کیوں لپٹی ہیں، تو ان کے اندر جب ہم بیج لگاتے ہیں، ان ٹریز کے اندر جب ہم سیڈ وغیرہ لگاتے ہیں، جیسے سیڈ جرمینیٹ ہو جاتا ہے،
جب سیڈ جرمینیٹ ہوتا ہے تو ان ٹریز کو ہم زمین سے اٹھا دیتے ہیں. زمین سے اٹھانے کا مقصد کیا ہے؟ نیچے کی روشنی جڑ روشنی میں جائے گی نہیں, اور اسے ہم سائنسی زبان میں روٹ پروننگ کہتے ہیں. اور اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ یہ جو ہماری نرسری ہوگی, اسے جب ہم کھیت میں شفٹ کریں گے تو اس کا سروائیول ریٹ میکسیمم ہوگا, ابو 90% ہوگا. اس وقت چونکہ گرمیوں کا سیزن شروع ہے تو ہمیں بتائیں کہ اس وقت جو آپ کی یہاں نرسری ہے وہ اس میں کون کون سے سبزیوں کی وہ جو نرسری ہے سیڈلنگ ہے وہ اویلیبل ہے؟ اس ٹائم ہمارے پاس کدو, گھیا کدو, پیٹھا, توری, کھیرا, اس کے ساتھ ساتھ ٹماٹر, تو یہ تمام پنیریاں ہمارے پاس اویلیبل ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس پودینے کی بھی پنیری اویلیبل ہے جو لوگ لینا چاہتے ہیں. اور ساتھ ساتھ جیسے موسم چینج ہوتا رہے گا تو اس کے ساتھ ساتھ اب بھنڈی کی پنیری بھی اویلیبل ہے. تو اس طرح جیسے اب آپ ستمبر اکتوبر میں آئیں گے تو پھر وہاں پھر سردیوں کی پنیری آ جائیں گی آپ ہمارے پاس. ہم مولی کی بھی پنیری لگاتے ہیں, گاجر کی بھی پنیری لگاتے ہیں, اور وہ پھر آپ کو وہ انگلش ویجیٹیبلس کی پنیریاں پھر موسم سرما میں آپ کو اویلیبل ہوں گی. اس موسم میں آپ کو صرف موسم گرما کی پنیریاں اویلیبل ہوں گی. جس طرح آپ نے فرمایا کہ آپ اکنامیکل ریٹس پر یہ جو سیڈلنگ ہے وہ فراہم کرتے ہیں, تو تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیں کہ اس وقت جو آپ کے پاس سبزیوں کی سیڈلنگ موجود ہے وہ کس ریٹ پر آپ لوگوں کو فراہم کر رہے ہیں؟ جو پنیر اس ٹائم ہمارے پاس اویلیبل ہے وہ ہم 7 روپے فی پودا دے رہے ہیں. اور یہ پیسے ہم اس وجہ سے لے رہے ہیں کہ جو بندہ تھوڑے سے پیسے خرچتا ہے وہ اس کی آنرشپ لے, کیونکہ یہ یونیورسٹی یہ پروجیکٹ جو تھا ہمارا یہ ہیلدی ویجیٹیبل پروڈکشن کا پروجیکٹ یہ 2018-19 میں ختم ہو گیا تھا. اس کے بعد اب یہ پروجیکٹ سیلف سسٹین بیسس پہ چل رہا ہے کہ لوگ پنیریاں خریدتے ہیں, ان سے جو انکم آتی ہے ان سے دوبارہ سیڈ وغیرہ خریدا جاتا ہے اور وہ پھر لوگوں کو دوبارہ سیل آؤٹ کیا جاتا ہے. اس پروجیکٹ کے اندر ہمارے یونیورسٹی کے سی بلاک کے اندر ویجیٹیبل نرسری ٹنل ہے جہاں یہ ساری پنیریاں تیار کی جاتی ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے کچھ ہائی ویلیو ویجیٹیبل کا بھی نام لیا جیسے بروکلی ہے, تو اس وقت اس ہائی ویلیو جو ویجیٹیبل ہے اس میں بھی کوئی پنیری دستیاب ہے؟ جو ہماری جتنی بھی ایگزاٹک ویجیٹیبلز ہیں وہ کیونکہ انہیں انگلش ویجیٹیبلز بھی کہا جاتا ہے, یہ ہم موسم سرما میں لگا سکتے ہیں. ابھی ہمارے پاس گملوں میں تو بروکلی کے پودے تیار ہیں جس کے اوپر بروکلی کے پھول پورے آئے ہوئے ہیں, مگر اس موسم میں ہم بروکلی کی پنیری اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو موسم سرما میں ملے گی. آپ جامعہ زرعیہ ملتان سے ستمبر کے موسم میں جتنی بھی ہماری ایگزاٹک ویجیٹیبلس ہیں, بروکلی, پارسلے, پاک چوئی, آپ کے جتنے بھی سیلڈز ہیں, آئس برگ اور یہ چائنیز کیبج وغیرہ, تو یہ ہمارے جو ناظرین ہیں جامعہ زرعیہ ملتان سے یہ پنیر ستمبر کے آخری ہفتے میں خرید سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ جو کچن گارڈننگ آپ نے بتایا اس حوالے سے عام طور پر کتنی سپیس کسی شخص کے پاس ہونی چاہیے اس پر یہ وہ ہمہ قسم کی وہ سبزی وہ لگا سکتا ہے, اور عام طور پر ایک گھر کے لیے کتنی ضرورت پر مبنی وہ کوشش کرے کہ لگا لے؟ جی آپ کا سوال بہت ہی اچھا ہے. میں تھوڑا سا ایڈ اپ کرتا چلوں کہ شروع میں ہمیں ملتان کے اندر اتنا گڈ ول گیسچر نہیں ہمیں ملا کچن گارڈننگ کے حوالے سے, مگر جب لوگوں نے دیکھا کہ جو جیسے اگر ہم اپنے گھر کی چھت پہ سبزیاں لگا لیتے ہیں, گھر کے اندر کولنگ افیکٹ ہوتا ہے اور ان کے پیسے بچتے ہیں جو اتنی مہنگی سبزی خریدنے پہ وہ پیسے لگاتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا پڑتا, تو ایک تو ہمیں بہت اچھا پازیٹیو رسپانس آ رہا ہے کچن گارڈننگ کے حوالے سے. سیکنڈ کیا ہے, ہم نے اس کو ایز اے کمپین لے کے چلے, ہم بچوں کے اسکولوں میں گئے, ہم کالجوں میں گئے, ہم یونیورسٹیوں میں گئے, ہم ابھی جو اب موسم سرما ختم ہوا ہے اس موسم سرما میں بھی ملتان کے اسکولوں میں, کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں ہم نے باقاعدہ کچن گارڈنز لگائے تاکہ لوگ اس کو دیکھیں اور اپنے گھر میں سبزی لگائیں. اس طرح فضل الرحمان ہاسپٹل ہم نے ہسپتال میں سبزیاں لگائیں تاکہ کوئی مریض آئیں دیکھیں یار ادھر سبزی لگی ہے, ہم اپنے گھر میں بھی لگا سکتے ہیں. میں سر آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں ایک دن یہ ایک نہر کے ساتھ سے گزر رہا تھا, اس میں سارا سیوریج کا پانی تھا, تو ایک کسان گاجر اور سیوریج کے پانی میں گاجر دھو رہے تھے. ہم اکثر کیا ہوتے ہیں, ہم جاتے ہیں بازار میں گاجر دیکھتے ہیں کڑک کر کے کھانے لگ جاتے ہیں, ہمیں یہ نہیں پتہ ہم کتنے زیادہ جو جرمز ہیں وہ اپنے اندر لے کے جا رہے ہیں. تو ہمیں تھوڑا سا یہ بھی بتائیں کہ اگر ہمارے کچھ شہری بھائی یہ کچن گارڈننگ اپنے گھر میں اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں تو ابتدائی طور پر اس نے کیا طریقہ اختیار کرنے کو, ریک شیپ بنوانے پڑیں گے, کیا صورتحال کرنی پڑے گی تاکہ وہ آسانی سے اس کو ڈیولپ کر سکیں؟ ہاں جی, میں آپ کو بتاتا چلوں, آپ کا یہ جو سوال ہے کیونکہ آپ نے یہ پچھلے سوال کے ساتھ اس کو میں لنک کروں گا کہ جو کچن گارڈن ہے نا, اگر آپ 5 سے 6 لوگ ہیں, اب میں آپ کو یہ دکھانا چاہوں گا, کیمرہ مین اگر یہ دکھائیں, ہمارے فائبر گلاس کے ریک پڑے ہیں, 8 ریک فائبر گلاس کے ہوں تو 4 سے 5 لوگوں کی فیملی کے لیے وہ اتنی سبزی وہ دے سکتے ہیں کہ وہ کافی ہوگی. اب نا کچن گارڈننگ کا, یا اسے ہم ہوم اسٹیڈ گارڈننگ کہتے ہیں,
ہم اس کی کون سی جہت استعمال کریں وہ ہماری لوکل کنڈیشنز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. اگر ہم کسی فلیٹ میں رہتے ہیں تو وہاں تو پھر ہم کوئی فائبر گلاس کے ریک رکھیں گے, وہاں ہم کوئی گملے رکھیں گے. اگر ہمارے پاس گراسی لان ہے تو وہاں ہم 1.5 سے 2 مرلے سبزی گراسی لان میں لگا لیں گے. یا اگر ہمارے پاس نہ نیچے صحن ہے نہ کچھ ہے, گھر کی چھت اویلیبل ہے, تو وہاں اب میں چھوٹا سا مثال دیتا ہوں. اب ملتان کے اگر ہم رہائشی ہیں تو ہمارے ہر گھر کے اندر موسم گرما کے اندر آم کی خالی پیٹیاں ہوتی ہیں. آم کی خالی پیٹی لیں, اس کے اندر پولیتھین شیٹ لگائیں, اس میں بھل والی مٹی بھریں, اس میں اگر آپ سبزیاں لگا دیں تو وہ سبزی آپ کو نہیں ختم ہوتی. ڈاکٹر صاحب, سبزیاں اگانے کے لیے عام طور مٹی کی ضرورت ہے اور وہ بھی بھل والی مٹی, یا اگر ہمارے جو شہری بھائی ہیں وہ لگانا چاہیں تو اس کے لیے ان کو آسانی سے کون سی مٹی وہ کہاں سے دستیاب ہو سکتی ہے, یا کس طریقے سے اگر وہ مٹی خود گھر میں بنانا چاہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہماری ایک بڑی گڈ لک ہے کہ دنیا کا سب سے بہترین نہری نظام پاکستان میں ہے. آپ جس بھی گاؤں میں جائیں, جس بھی شہر میں جائیں, ہر جگہ آپ کو نہر نظر آئے گی. نہر کے اندر کیونکہ یہ زرخیز مٹی پہاڑوں سے جب پانی آتا ہے, ایک واٹر سائیکل چلتا ہے, تو پانی کے ساتھ وہ زرخیز مٹی پہاڑوں سے آتی ہے. اور ہمارا جب کسان نہری پانی اپنی زمین کو لگاتا ہے تو وہ یہ بھل اپنے کھالے کی صفائی کرتا ہے, یہ 8 بھل کھالے کی سائڈ پہ پھینک دیتا ہے. تو یہ بھل والی مٹی ہم نے لینی ہے, اس کے ساتھ ہم نے 25% گلا سڑا گوبر لینا ہے, ان کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے, اس سے گملے بھر لینے ہیں, اس میں ہم نے اپنی سبزی لگانی ہے. ڈاکٹر صاحب, یہ تو آج ہم نے بات کی سبزیوں کے حوالے سے, تو ہم تھوڑا سا اس حوالے سے جاننا چاہیں گے کہ فروٹ وغیرہ کاشت کرنے کے لیے بھی آپ کا ڈپارٹمنٹ یا یونیورسٹی کوئی انیشیٹو لے رہی ہے اس حوالے سے؟ جی, فروٹ وغیرہ کے حوالے سے بھی یونیورسٹی کمیونٹی کی سروس کا بے حد کام کر رہی ہے. اس میں یونیورسٹی نے باقاعدہ مینگو کی نرسری پروڈکشن کے ٹنلز بنائے ہیں, جس میں لوگوں کو اچھی ورائٹیوں کے کم قیمت صحت مند پودے دیے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی کا تحقیقی فارم جلال پور پیری والا, وہاں یونیورسٹی نے تقریباً 70,000 پودا مختلف قسم کا لگایا ہے, اور اس نے ایک قسم کا جلال پور کے ایٹماسفیئر کے اوپر کافی افیکٹ کیا ہے. تو یونیورسٹی اس طرح ہیلپ آؤٹ کرتی ہے کہ جس طرح 14 اگست آتا ہے تو ہم لوگ مدرسوں کے بچوں کو بلاتے ہیں یونیورسٹی کے اندر, ان کو دعوت دیتے ہیں, وہ دیکھیں, ان کو پھر پلانٹ ڈونیٹ کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے گھروں میں جا کے لگائیں. اسی طرح سکولز میں جا کے یونیورسٹی نے پوری ایک پلانٹیشن ڈرائیو کی. ڈاکٹر صاحب, جس طرح آپ نے بات کی ہائی ویلیو ویجیٹیبل کی, یا جن کی نیوٹریشن ویلیو بہت زیادہ ہے, اس حوالے سے جو فروٹ ہیں جیسے کیوی ہے یا ایووکاڈو ہے, اس حوالے سے بھی کوئی ہمارے یہاں کام ہو رہا ہے؟ میں ویجیٹیبلز کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. ہم کیوی اور ایووکیڈو پہ تو بعد میں جائیں گے. اگر آپ ہماری کمیونٹی کو دیکھ لیں, ہماری کمیونٹی کیا کھا رہی ہے. ہماری کمیونٹی صرف چکن کھا رہی ہے اور گندم کھا رہی ہے, چاہے وہ روٹی کی شکل میں کھائی جا رہی ہے, چاہے وہ بسکٹ کی شکل میں کھا رہی ہے, چاہے وہ برگر کی شکل میں کھا رہی ہے. ہمارا یونیورسٹی کا ایک ہی سلوگن ہے کہ آپ کو اس ٹائم جو سب سے سستی ملٹی نیوٹریشن ڈائٹ اویلیبل ہے وہ سبزیاں ہیں. یہ آپ کو بیک وقت وائٹامنس بھی دے رہی ہیں, منرلز بھی دے رہی ہیں. اب لوگ باہر سے بالکل ٹھیک ہوتے ہیں اور مگر ان کو اندر سے ہڈن ہنگر ہوتا ہے. میرا اپنا پی ایچ ڈی کا جو کام ہے وہ آیوڈین کے اوپر ہے اور آئرن کے اوپر ہے. اب آپ یہ دیکھیں, ایک آدمی باہر سے بالکل صحت مند نظر آ رہا ہے مگر وہ مینٹلی ریٹارڈڈ ہے. گھر والے کہتے ہیں یار کون ذہن ہے, انہیں یہ نہیں پتا اس کی خوراک کے اندر آیوڈین کی کمی ہے. اگر اسے آیوڈین دے دیا جائے تو یہ اس کا ذہن کام کرنے لگ جاتا. اسی طرح اگر آپ دیکھیں ہماری کمیونٹی میں جو فیمیلز ہیں ان کے اندر ڈوارفنس آ گئی ہے. دس از آلسو ڈیو ٹو آیوڈین ڈیفیشنسی. اس طرح آئرن کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہر سال لاکھوں ماؤں کا انتقال ہو جاتا ہے جب بچے کی پیدائش کے دوران. تو جب ہم لوگوں کو اس طرح کی ہیلدی ایٹنگ دیں گے تو کیا ہوگا, ان کو ایک بیلنس ڈائٹ اویلیبل ہوگی. ہم تو یونیورسٹی کے اندر باقاعدہ, آپ کے سوال کو میں تھوڑا ایکسٹینڈ کروں گا, باقاعدہ پلانٹ سینٹرک میل کمپٹیشن کرتے ہیں کہ یار جو ہماری نئی نسل آ گئی ہے اسے چکن اور گندم کے علاوہ کچھ پتہ ہی نہیں. وہ ساگ والی روٹی, ساگ کے ساتھ مکی والی روٹی, پھر اس طرح باجرے کی روٹی, پھر تو ہم لوگوں کو دوبارہ کوشش کر رہے ہیں کہ کمیونٹی دوبارہ پلانٹ سینٹرک میل کی طرف جائے. کہ ہماری کمیونٹی اپنی جو فوڈ باسکٹ ہے, اپنا جو دسترخوان ہے, اس کے اوپر مختلف قسم کی سبزیاں اور فروٹ کو استعمال کرے تاکہ ان کو ایک بیلنس ڈائٹ اویلیبل ہو اور وہ پورا گھرانہ ایک صحت مند زندگی گزار سکیں. ڈاکٹر صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں بہت ہی قیمتی معلومات فراہم کی. تھینک یو جی, جزاک اللہ. ناظرین, آپ نے کچن گارڈننگ کے حوالے سے بہت ہی مفید معلومات حاصل کیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آپ اپنے گھر میں کچن گارڈننگ کو فروغ دیں
تو نہ صرف اس سے آپ تازہ اور صاف پانی کی سبزیاں حاصل کر سکیں گے، بلکہ آپ کی جو پیسے کی بچت ہے وہ بھی ہوگی اور آپ تندرست بھی رہیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ نئے سیگمنٹ تک اپنے میزبان طاہر ندیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔